اسرائیل دنیا میں اب تنہا ہوتا جا رہا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں نے اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کر لیا ہے، اقتصادی تعلق ختم کر لیا ہے، اسرائیل کے سفیر کو اپنے ملک سے واپس بھیج دیا ہے اور اسرائیل میں موجود اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ اور اس مہم کی شروعات کی تھی ایک لاطینی امریکی ملک بولیویا نے، اس کے بعد چلی نے ایسا کیا، کولمبیا نے بھی ایسا کیا، اور ان تینوں ملکوں نے پہلی فرصت میں اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کر لیا، اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا، اسرائیل کے سفیر کو واپس بھیج دیا، اور یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین نے بھی اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کر لیا ہے، اسرائیل سے اقتصادی رشتہ بھی ختم کر لیا ہے، اور بحرین کا اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کرنا بہت بڑا جھٹکا، اسرائیل کی بہت بڑی سفارتی ہار بھی ہے، کیونکہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے ابراہیمی معاہدے کے تحت سال 2020 میں بحرین اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رشتہ بحال ہوا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی اسی وقت سفارتی رشتہ قائم کیا تھا، اور اب بحرین نے اسرائیل سے مکمل طور پر سفارتی رشتہ ختم کر لیا ہے۔ بحرین نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس طرح غزہ پٹی میں عام شہریوں کو، بے گناہوں کو، بچوں کو مارا جا رہا ہے، وہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے، اور اب اسرائیل جیسے قاتل اور دہشت گرد اسٹیٹ کی مزید حمایت نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ مزید رشتہ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ رکھنے کا مطلب ہے اس کے جرم میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں، اور یہ کہتے ہوئے بحرین کی پارلیمنٹ نے اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کر لیا ہے، اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے، اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ اس کے علاوہ جارڈن نے بھی اسرائیل کے سفیر کو واپس بھیج دیا ہے، اور جارڈن نے بھی اشارہ دے دیا ہے اسرائیل سے مکمل طور پر سفارتی رشتہ ختم کرنے کا، اور یہ بہت بڑا جھٹکا ہے۔ خاص طور پر ویسٹ کے جو ممالک ہیں، بولیویا، چلی اور کولمبیا، ان ملکوں نے جب اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کیا اور واضح طور پر پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے، اسرائیل ایک آکیوپائیڈ اسٹیٹ ہے جس نے فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا رکھی ہے، اور وہ مزید فلسطینیوں کو مار رہا ہے، ان کو بے گھر کر رہا ہے، ان کی زمینوں کو چھین رہا ہے، اور الٹے ان کو دہشت گرد کر رہا ہے۔ جب اس طرح کا بیانیہ سامنے آتا ہے بولیویا، چلی اور کولمبیا سے، تو اسرائیل سیدھے بکھلا گیا ہے۔ اسرائیل نے ان ممالک پر سخت تنقید کی اور کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ جلد ہی ان ملکوں کو احساس ہوگا اور یہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس نے ایک جمہوری ملک پر حملہ کیا تھا، یہاں بچوں کو، عورتوں کو، عام شہریوں کو مارا تھا، اور یہ لوگ حماس کے اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کریں گے، اسرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ لیکن ان ملکوں نے اسرائیل کی اس تنقید کو سرے سے ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ دنیا اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسرائیل ایک قابض اسٹیٹ ہے، اس نے فلسطین کی دھرتی پر، زمین پر قبضہ کر کے اپنا ملک بنایا ہوا ہے، اور مزید وہ فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ حماس کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پولیٹیکل گروپ ہے جو غزہ کے کنٹرول کو سنبھالتی ہے۔ وہاں کی جنتا نے، وہاں کی عوام نے حماس کو اقتدار سونپا تھا، اور عوام اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے، ان کی خود مختاری کے لیے، ان کی ریاست قائم کرنے کے لیے، ان کو امن و سلامتی اور ترقی فراہم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، اس لیے حماس کو دہشت گرد تنظیم ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک بڑا جھٹکا ملا ہے، اور اب لگاتار اسرائیل دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی دنیا کے 120 ملکوں نے فلسطین کی حمایت کی، جنگ بندی کی حمایت کی، غزہ پٹی پر ہو رہے حملہ کی مذمت کی اور جنگ بندی کا فوراً مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ 42-43 ممالک ایسے بھی تھے جنہوں نے نیوٹرل رہنے کو فیصلہ کیا، کم از کم اسرائیل کے جرم کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اگر ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ فلسطین کا ساتھ دے سکے تو کم از کم انہوں نے اسرائیل کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ صرف دنیا کے 14 بغیرت ایسے ممالک تھے جنہوں نے اسرائیل کے حملہ کی تائید کی اور کہا کہ اسرائیل کا حملہ جاری رہنا چاہیے۔ کینیڈا کی طرف سے بھی ایک بڑا بیان سامنے آ گیا، اور کینیڈا جو لگاتار اسرائیل کے دہشت گردانہ حملوں کی تائید کر رہا تھا، کینیڈا کے وزیر اعظم بھی اسرائیل گئے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر اسرائیل حماس کے حملوں کا بدلہ لینے کے لیے غزہ پٹی کے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تب ہم مزید اسرائیل کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، اور اسرائیل کو اس طرح کا حملہ روکنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ روس کی طرف سے لگاتار اسرائیل کی تنقید کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ پٹی پر حملہ کرنے کا اور اس طرح اپنے دفاع کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اسرائیل تمام حدود کو پار کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ چین کی طرف سے سخت تنقید کی گئی ہے، اور اب کوریا یعنی
عرب شمالی کوریا کی طرف سے سیدھے سیدھے فلسطین کو ہتھیار فراہم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ شمالی کوریا کے صدر نے کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے انہیں میزائل اور ہر طرح کا ہتھیار بھیجیں گے۔ انہوں نے عرب کے ممالک کو بھی غیرت دلائی ہے۔ تو پچھلے 2 دنوں میں ایک بڑا ڈیولپمنٹ سامنے آیا ہے اور اسرائیل عالمی سطح پر مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے بھی دنیا کے بہت سارے ممالک نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور جن ملکوں نے تسلیم کیا تھا، اسرائیل کی یہ ضرورت بنتی جا رہی تھی، ان ملکوں نے بھی اب اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ویسٹرن کنٹریز کا اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کرنا، اس کو انسانیت کا قاتل قرار دینا اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جھٹکا اور اس کی بدترین سفارتی شکست ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ بھی لیجئے تاکہ ملت ٹائمز کو مضبوط بنا سکے اور زیادہ سے زیادہ اچھی خبریں آپ کے لیے لاتے رہیں۔